بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ شمائلہ نے بہت مزے کا سوال کیا ہے، اور ایسے سوال عام طور پہ بیٹیوں کو تب سوچتے ہیں، بعض بیٹیوں کو ان کی مائیں بہت سختی کرتی ہیں، اور ایون اگر وہ عبادت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، تو اس نماز کے اور عبادت کے بھی ان کو تانے دیتی ہیں۔ یعنی کسی بھی نامکمل اور ادھوری بات ماننے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی پرانا گلا شکوہ تو ان کے منہ پہ ماریں گی، کوئی تمہاری عبادت قبول نہیں ہونی۔ یہ رویہ کوئی بھی کرے، کوئی عالم کرے، کوئی عالمہ کرے، کوئی ماں کرے یا باپ کرے، بہت نامناسب ہے۔ شمائلہ نے کہا کہ میری سر عمر 48 سال ہے اور میری ساس کے جملے میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ ابھی ساس ان کی حیات ہے، اب یہ الگ ہو گئی ہیں۔ میں صرف زندگی میں ایک ہی خواہش رکھتی ہوں کہ اللہ کو دیکھوں، اس سے باتیں کروں، میں اللہ کو ملنا چاہتی ہوں، یہ میری الٹیمیٹ خواہش ہے۔ میری ساس کہتی ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، تم اللہ کو نہ دیکھ سکو گی نہ مل سکو گی، تو پلیز وہ میرے ایمان کو ہلا دیتی ہے، جبکہ میرا یقین یہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو آپ پلیز مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ بیٹا جی، میں نے آپ کے لیے پھر 2-3 ریفرنس ڈھونڈے۔ ایک ابو مسعود اظہر ندوی صاحب کی کتاب ہے احادیث قدسیہ، یعنی وہ احادیث جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اللہ کی باتیں نبی کی زبانی۔ اچھا، ایک بات تو یہ رکھے ہیں، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے اس کو ہم تک پہنچایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا خیال آیا ہوگا۔ 3 چیزیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، یہ سورہ سجدہ کی ہے، کوئی شخص نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنے پردہ غیب سے تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، امام بخاری نے اور امام مسلم نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے اس مفہوم کی احادیث روایت کی ہے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کریں گے۔ حضرت ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے، اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے لبیک، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم راضی اور خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہم راضی اور خوش کیسے نہ ہوں، آپ نے ہم کو اتنا دیا، اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تب اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز دیتا ہوں، اور اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ امام بخاری نے، مسلم نے اور ترمذی نے، تینوں نے اس کو روایت کی ہے۔ اچھا جی، اب وہ بات جو انہوں نے پوچھی ہے اس کا میں جواب لگاؤں دینے، اور دوں گا یہ بھی حدیث کے ہی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم ایسی دوپہر کو جب کوئی بادل نہ ہو اور سورج کے بارے میں اتنا وہ چمک رہا ہو، کسی شک میں مبتلا ہو سکتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے کہا، میں اس ذات کی قسم جس کے میرے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس طرح تم دونوں سورج اور چاند کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اسی طرح تم اپنے رب کے دیدار کے بارے میں بھی مبتلا نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ اپنے بندے کو شرف ملاقات بخشے گا اور فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت اور سرداری نہیں بخشی؟ کیا تمہارے لیے گھوڑوں اور اونٹوں کو مسخر نہیں کیا؟ کیا تمہاری سرداری لوگوں کو تمہاری اطاعت پہ مجبور نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہارے خام و خیال میں یہ تھا کہ تم مجھ سے ملو گے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج میں تمہیں اسی طرح بھلاتا ہوں جس طرح تم نے مجھے بھلا دیا۔ تو بس استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے کو شرف ملاقات بخشے گا اور فرمائے گا، اے فلاں ابن فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت اور سرداری نہیں بخشی؟ کیا تمہیں میں نے زوج عطا نہیں کی، گھوڑے اور اونٹ نہیں بخشے؟ وہ عرض کرے گا، میرے رب کیوں نہیں؟ اللہ فرمائیں گے، کیا تمہارے خیال میں تھا کہ تم مجھ سے ملو گے؟
وہ کہے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں بھی تمہیں اسی طرح بھلاتا ہوں جیسے تم نے دنیا میں مجھے بھلائے رکھا. 3 لوگوں کے بارے میں اس حدیث میں ہے کہ اللہ ان کو ناراض ان سے ہو کے انہیں اس بات پہ کہے گا کہ چونکہ تم نے مجھے بھلائے رکھا، آپ کی سانس جو مرضی میرے بچے کر لیں، اپنے دل کے یقین کو کبھی متزلزل مت ہونے دے. جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی ناگوار بات ہمارے کانوں میں نہیں پڑے گی. آپ کی سانس تو دور دور تک نہیں ہوگی. اچھا، اسے جس جگہ کا یقین ہے اسے وہی جگہ ملے گی. آپ کو جس جگہ کا یقین ہے، جیسی محبت، جیسی عظمت، جیسی خوشی، جیسی اللہ کی نوازش، وہ دن ہے جو انسانوں کو اللہ راضی کر دے گا. اور آپ سوچئے کہ احادیث میں نے ایک ایسی حدیث پڑھی، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول گفتگو فرما رہے تھے، آپ پاس ایک دیہاتی بیٹھا تھا. تو اہل جنت میں سے ایک شخص نے اپنے رب سے کاشت کرنے کی اجازت مانگی. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں وہ سب کچھ حاصل نہیں ہو گیا جو تم چاہتے تھے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، میں نے کچھ کاشت کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے اجازت مل گئی. اس نے جلدی سے بیج بویا. بیج بوتے ہی وہ اگا، بڑا ہوا، پک گیا اور ڈھیر لگ گئے فصلوں کے. یہ فصل کٹ کے پہاڑوں جیسے اونچے ڈھیر لگ گیا. تب اللہ نے فرمایا اے ابن آدم، تمہیں کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی؟ لالچی کہیں کے، کیونکہ قناعت نہ کرنا اور مزید خواہش اس کی فطرت ہے. دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، یہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں رہے، ہم تو کھیتی باڑی سے کوئی ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے. امام بخاری نے روایت کی کہ اللہ کے رسول یہ سن کے ہنس پڑے. اب آپ سوچئے، جنت ایسی شاندار جگہ ہے جہاں آپ کی خواہش ہوگی اور وہ پوری ہو جائے گی. یعنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کسی پھل کا تصور کرو گے اور آپ کے وہ ہونٹوں تک پہنچ جائے گا. آپ ایسے ہاتھ بڑھاؤ گے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. جس پرندے کو کھانا چاہو گے، شکار کرنا چاہو گے، وہ اڑتا ہوا آپ کے قریب آئے گا، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو تھام لو گے. جنت کے میوے، جنت کی نعمتیں، ایون جنہوں نے کبھی پھل نہیں کھائے وہ وہاں ان کو پھل کھانے کو ان کا دل چاہے گا. وہ ایسے لذیذ، ایسے خوش ذائقہ، ایسے خوش شکل، یعنی جن کا انسانی آنکھ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. اگر ماں، بھائی، بہنوں میں سے، آپ کی بڑی عزیزوں میں سے کوئی ایسا بدقسمت ہو جو آپ کے دل کو دہلاتا ہو، آپ کے دل کو مٹھی میں لے کے بھینچتا ہو، آپ کو دکھی کرتا ہو، میں اس حق میں تو نہیں کہ اسے آپ بد دعا دیں، لیکن اس حق میں ضرور ہوں کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، ورنہ وہ اللہ کی ان ساری نعمتوں سے محروم ہو جائے گا. اللہ اس کو وہاں اگنور کر دے گا. اگنور کرنے کا مطلب ہے زندگی بھی ضائع اور آخرت بھی ضائع. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.